السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فإذا نسی أحدكم فليسجد سجدتين رواہ مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی بندہ نماز کے اندر بھول جائے تو وہ 2 سجدے کرے۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث ہے، اور اس کے علاوہ بھی دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، بلکہ حدیث کی تمام کتابوں کے اندر جہاں جہاں نماز کے مسائل بیان ہوئے ہیں اور محدثین علیہم الرحمہ نے اس بارے میں مواد جمع کیا ہے، ہر اس جگہ سجدہ سہو کا بیان، یعنی وہ سجدہ جو نماز کے اندر بھول جانے کی وجہ سے کیا جاتا ہے، لازمی اور ضروری طور پر اس کا بیان موجود ہے۔ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا ذریعہ دیا اور طریقہ دیا کہ جس کے ذریعے ہم نماز میں پیش آنے والی کمی بیشی کو اس کا جو ہے نا ازالہ کر سکتے ہیں، تلافی معافات کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کی تلاش کرنی چاہیے کہ یہ جو سجدہ سہو ہے، سجدہ سہو کا بیان بطور پیکر محسوس، یعنی اس کی جو کیفیت ہے، تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ کے اندر کبھی ایسا ہوا ہے عملی طور پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھول گئے ہوں اور پھر آپ نے سجدہ سہو کیا ہو؟ تو یہی بات میں نے ابتدا میں کی ہے کہ ہر حدیث کی کتاب کے اندر یہ باقاعدہ باب موجود ہے سجدہ سہو کا۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث کے سب سے بڑے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی ہے، اور یہ سنن نسائی درس نسخہ صفحہ نمبر 144 اس کے اوپر یہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انصرف من اثنتین، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 رکعات پڑھا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھرے، یعنی آپ نے 2 رکعات پڑھا کر سلام پھیر دیا۔ فقال له ذو الیدین، تو ذو الیدین نامی صحابی رسول نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے یہ گزارش پیش کی۔ دوسری روایتوں میں آتا ہے، حدیثوں میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، اس کے علاوہ اور بھی کبار صحابہ موجود تھے۔ صحابہ تو وہ ڈر گئے اور انہوں نے بوجہ ڈر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بات نہیں کی۔ تو ذو الیدین نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور الفاظ کا چناؤ اور انتخاب دیکھیں کہ انہوں نے ڈائریکٹ اس طرح نہیں کہہ دیا کہ آپ بھول گئے ہیں، بلکہ انہوں نے بات بڑے طریقے کے ساتھ کہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، فقال رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصادق ذو الیدین، کیا یہ ذو الیدین صحیح بات کر رہا ہے کہ میں نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں؟ فقال الناس نعم، تو لوگوں نے جا کر یہ جرأت کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ حقیقت بیان کرنے کی کہ آپ بھول گئے ہیں، ذو الیدین درست کہہ رہا ہے۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
نتین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے اور آپ نے پھر 2 رکعتیں نماز پڑھائی، ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیر دیا، ثم کبر، پھر اللہ اکبر کہا، فسجد مثل سجودہ او اطول، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح نماز کے اندر سجدے کیا کرتے تھے اسی طرح سجدہ کیا یا اس سے بھی ذرا لمبا، ثم رفع راسہ ثم سجد، پھر آپ نے اپنے سر کو اٹھایا پھر سجدہ کیا، مثل سجودہ او اطول، پھر دوسرا سجدہ بھی یعنی لمبا کیا، ثم رفع، پھر اپنے سر کو اٹھا لیا۔ تو یہ اشارتاً بیان ہے اس نماز کی طرح، اس نماز کا کہ جس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھول گئے تھے اور آپ نے 4 کی بجائے 2 رکعتیں پڑھا دی تھیں۔ تو یہ تو ہو گیا، ہمیں اس ذریعے معلوم ہو گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھول گئے تھے، صحابہ نے یاد دلایا، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی، یعنی مزید جو رہ گئی تھی وہ پڑھائی، اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھانے کے بعد سلام پھیر دیا، پھر 2 سجدے کیے، اور اس حدیث کے اندر یہ صراحت نہیں آئی، لیکن دوسری حدیثوں میں یہ صراحت آتی ہے کہ 2 سجدوں کے بعد پھر سلام پھیر دیا۔ اب بات یہ ہے کہ سجدہ سہو جو ہے وہ کس کس وجہ سے کرنا ہے۔ اگر فقط نماز کے اندر کمی ہو جائے یا زیادتی پر بھی سجدہ کیا جائے گا؟ نہیں، صرف کمی پر نہیں، یا صرف کمی کی وجہ سے نہیں، اگر نماز میں زیادتی ہو جاتی ہے تو پھر بھی سجدہ سہو کیا جائے گا، اور اگر کمی ہو جاتی ہے تو پھر بھی سجدہ سہو کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کمی جو ہے اس کی بھی دو صورتیں ہیں۔ ایک ہے کہ نماز پڑھنے والا یا پڑھانے والا نماز کی 1 رکعت کم کر بیٹھتا ہے، یا 2 رکعت کم کر بیٹھتا ہے، یا 1 رکعت زیادہ کر بیٹھتا ہے۔ کمی کی صورت یہ ہے کہ 1 رکعت کم کر لیتا ہے، یا 2 رکعت کم کر بیٹھتا ہے، یا پھر جو درمیان والا تشہد ہے وہ چھوڑ بیٹھتا ہے۔ یہ ہے کمی کی صورتیں۔ اور زیادتی کی صورت یہ ہے کہ 1 رکعت زیادہ پڑھ لیتا ہے۔ تو یہ ہیں وہ صورتیں کہ جن کی وجہ سے سجدہ سہو کیا جائے گا۔ اور ایک تیسری صورت یہ ہے کہ وہ نماز کے اندر شک میں مبتلا ہو جائے کہ اس نے 3 رکعت پڑھی ہیں یا 4 رکعت پڑھی ہیں، شک میں مبتلا ہو جائے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ پھر بھی اسے سجدہ سہو کرنے کا حکم ہے، پھر بھی وہ سجدہ کرے گا۔ پہلی بات یہ ہوئی کہ نماز میں بھول جائے تو وہ سجدہ سہو کرے گا۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ سجدہ سہو کمی کی بنیاد پر بھی کیا جائے گا، جیسا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں بھول کر جو ہے وہ کم پڑھا دی تھی، تو پھر آپ نے نماز کو مکمل کیا۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے درمیان والا تشہد چھوڑ دیا تھا، تو پھر بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سجدہ سہو کیا۔ اور جو آدمی شک میں مبتلا ہو جائے تو اس کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ سجدہ سہو کرے۔ یہ تمام صورتیں ہیں سجدہ سہو کرنے کی۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی 3 رکعتیں پڑھا کر سلام پھیر دیا تھا، پھر اپنے گھر چلے گئے۔ ایک آدمی جسے خرباق کہا جاتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اس نے اس چیز کا ذکر کیا، تو آپ غصے کی حالت میں اپنی چادر کو کھینچتے ہوئے لوگوں کے پاس آئے اور پوچھا کیا یہ سچ کہتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو آپ نے 1 رکعت پڑھائی، پھر سلام پھیر دیا، پھر 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا۔ یہ ہے سجدوں کے بعد یعنی سجدہ سہو کے بعد سلام پھیرنے کا ثبوت۔ اور اگر کوئی نماز کی رکعت کے اندر بھول جاتا ہے، اسے شک پیدا ہو جاتا ہے،
سیدنا عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو 2 اور 1 کے درمیان شک ہو جائے تو وہ 1 رکعت شمار کرے، اور 2 اور 3 کے درمیان شک ہو جائے تو 2 رکعتیں شمار کرے، اور اگر 3 اور 4 کے درمیان شک پڑ جائے تو 3 رکعتیں شمار کرے، پھر باقی نماز پوری کر لے۔ یعنی اگر 2 اور 1 کے درمیان شک ہوتا ہے تو وہ شمار کرے کہ میں نے 1 رکعت پڑھی ہے، اور اگر اس نے 2 پڑھنی ہے تو پھر 1 اور رکعت پڑھے، اور اگر 2 اور 3 کے درمیان شک ہو گیا ہے، یعنی 3 رکعت والی نماز تھی اور وہ اس شک میں مبتلا ہو گیا ہے کہ اس نے 2 پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں، تو بنائے علی الاقل پر وہ جو ہے نا وہ علی الاقل پر بنیاد رکھے اور 1 رکعت مزید پڑھے، 2 رکعتیں شمار کرے اور 1 رکعت مزید پڑھے۔ اگر 3 اور 4 کے درمیان شک ہو جاتا ہے تو 3 رکعت شمار کرے، اور چوتھی رکعت جس میں وہ شک میں مبتلا ہو گیا ہے وہ چوتھی رکعت پڑھے۔ پھر کیا کرے، حتیٰ کہ شک اضافے کے بارے میں پھر باقی نمازیں پوری کر لے، حتیٰ کہ شک اضافے کے بارے میں رہ جائے، پھر سلام پھیرنے سے پہلے بیٹھے 2 سجدے کر لے، سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لے جب شک میں مبتلا ہو۔ تو یہ 2 طریقے جو ہے نا وہ سجدہ کرنے کے حدیث کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ موقف ہے اور خیال ہے کہ اگر انسان نماز کے اندر بھول جاتا ہے تو وہ سلام پھیرنے سے پہلے بھی 2 سجدے کر سکتا ہے اور سلام پھیرنے کے بعد بھی 2 سجدے کر سکتا ہے، دونوں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ حدیث کے اندر جو ترتیب آئی ہے آپ علیہ السلام کے سجدے کرنے کی، وہی ترتیب اختیار کرنی چاہیے۔ مثلا آپ 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر بیٹھے تو پھر آپ نے ان باقی 2 رکعتوں کو پڑھا اور صحابہ کو وہ نماز پڑھائی اور سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کیے۔ جب یعنی رکعتوں کے اندر کمی ہوئی تو سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا، اور جب تیسرے تشہد جو درمیان والا تشہد ہے جب وہ اس کے اندر بھول گئے تو آپ علیہ السلام نے سلام پھیرنے سے پہلے سجدے کیے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جو شک میں مبتلا ہو جائے وہ سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرے۔ تو جو ترتیب حدیث میں بیان ہوئی ہے سجدہ صاحب کے لحاظ سے وہی اسی ترتیب کے ساتھ وہ سجدے کرے۔ رکعت کی کمی ہو گئی ہے تو سلام پھیرنے کے بعد سجدے کرے اور پھر سلام پھیرے، اگر تشہد کی کمی ہو گئی ہے تو سلام پھیرنے سے پہلے سجدے کرے، اگر شک میں مبتلا ہو گیا ہے تو سلام پھیرنے سے پہلے سجدے کرے۔ اور یہ سجدے جو رکعت اس نے مثلا 2 کی بجائے جو ہے نا وہ 3 پڑھنی تھی، 2 پڑھ کر سلام پھیر بیٹھا، یا 4 پڑھنی تھی اور 3 پڑھ کر سلام پھیر بیٹھا، یا پوری 4 ہی پڑھی ہوئی تھی لیکن شک میں مبتلا ہو گیا اور پھر 1 رکعت پڑھنی پڑی، یہ جو 1 رکعت مزید پڑھے گا یہ اس کی نماز کو جفت بنا دے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان کے لیے رسوائی کا سبب بنے گا اس کا یہ طریقہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ علیہ السلام کی سنتوں کو اور آپ کے طریقوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔